سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے واسطے خاص ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ عزت کے لائق بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ماہ محرم الحرام ہے۔ مناسبت سے بنتا یہ ہے کہ اہل بیت کی شان، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی شان کو بیان کیا جائے، لیکن وہ انشاءاللہ العزیز قاری صاحب اگلے جمعے اور سارا مہینہ بیان کریں گے۔ میں آپ کے سامنے اس گرمی کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے کوئی اپنی اصلاح کے لیے، آپ بھائیوں اور بہنوں کی اصلاح کے لیے کچھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ جہنم کا تعارف شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جہنم کا ذکر کرتے تو جب چیخیں سنتے صحابہ کرام کی، صحابیاں، آپ کی صحابیات کی چیخیں نبی پاک کے کانوں میں آتی تو اللہ کے رسول جہنم سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی صحابہ سے شیئر کرتے اور ان کے سامنے بیان کرتے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہم جو کچھ سنیں اور سنائیں اس کو یاد رکھنے کی اور اپنی فیملی کے ساتھ لوگوں تک اس کو ٹرانسفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والیوم ٹھیک ہے، ایکو بند کر دو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، 2807 اس کا نمبر ہے۔
فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو لائے گا، اور یہ ایسا انسان، ایسا اللہ کا بندہ ہوگا کہ دنیا میں رہ کر اس کو کبھی بھی کوئی دکھ، تکلیف اور پریشانی یا بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا، سکون ہی سکون، سکھ ہی سکھ اس کی زندگی میں ہوگا۔ فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم کا ایک صرف غوطہ لگوا کے میرے سامنے لایا جائے۔ فرشتے اس انسان کو جہنم کا، ایک صحیح مسلم کے اندر بھائی موجود ہے، فرمایا ایک غوطہ لا کے اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا۔ اللہ سوال کرے گا یا ابن آدم ہل رأیت خیرا قط، مجھے یہ بات کا جواب دے، کیا دنیا کے اندر رہ کے کبھی تو نے کوئی سکھ، کوئی سکون، کوئی خوشی محسوس کی ہو؟ تے بندہ کیڑا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہیں ہے، کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ مجھے تیری عزت اور کبریائی کی قسم زندگی دے اندر رہ کے کدی ایک بھی سکھ تے چین دا سا میں نہیں لیا۔ فرمایا صرف ایک جہنم کا غوطہ اس کو ساری تکلیفیں، ساری آسائش و آرام بلا کے رکھ دے گا، اور اسی کے برعکس دوسرا شخص لایا جائے گا، اس کو دکھ، پریشانی، مصیبتیں، بے روزگاری، اپنا گھر نہیں، ایسی طرح طرح کی مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہوگا۔ اس کو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا جنت کا ایک پھیرا، صرف ایک چکر لگوا کے میرے سامنے لایا جائے۔ فرمایا فرشتے سامنے لائیں گے، اللہ وہی سوال کرے گا یا ابن آدم ہل رأیت شرا قط، کیا دنیا کے اندر رہ کے تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہو، مصیبت دیکھی ہو، پریشانی دیکھی ہو؟ کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ مینوں تیری عزت کی قسم دنیا دے اندر رہ کے کدی دکھ آیا ہوئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا جنت کا صرف ایک چکر اس کو ہر قسم کا دکھ بلا دے گا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ بھی ہمیں جنت دے، جنت میں اللہ بغیر حساب ہمیں داخل فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، فرمایا جہنم کی سختیوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا داڑھی مبارک کے اندر بال ہیں 16 17 اتنے قریب، سفید بال، سوال کیا گیا، فرمایا میں جو جانتا ہوں صحابہ تم جان لو، اگر وہ چیزیں، وہ جہنم کی سختیاں، آخرت کی سختیاں، قبر کی سختیاں، تسی اپنی بیویاں نو بھی نہ ملو، اپنے بچوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، تم کبھی ہنسو ہی نہ، ایسی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا انسانوں کو۔ فرمایا جہنم کی سختیوں نے مجھے برا کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا، فرمایا جہنم نے اللہ سے ریکویسٹ کی ہاتھ جوڑ کے، فرمایا نے اللہ نو کیا اللہ پاک میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یہ جتنی ہم گرمی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے، حبس کے دن، پنکھوں کے نیچے سکون نہیں، آپ دعا فرمائیے اللہ پاک ہمیں رحمت کی بارش نصیب فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا ساری گرمی اے سورج دی وجہ تو نہیں، ہماری سائنس سے ہم کہتے ہیں شاید اے سورج دی وجہ، تو ایسی بات نہیں ہے، جنت بھی اور جہنم بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اور پھر یہ جہنم نے اللہ سے کہا اللہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مینوں سال لینے دی اجازت دی جائے۔ فرمایا اللہ نے 2 سال میں سانس لینے کی اجازت دی، جب یہ سانس جہنم اندر کھینچتی ہے ساری دنیا پہ سردی چھا جاتی ہے، اور جب یہ سانس باہر نکالتی ہے جتنی تم گرمی محسوس کرتے ہو جہنم کی صرف سانس کی وجہ سے ہے۔ کتنے جہنم آسمانہ تے کتنے زمین، ایک سانس انسانوں سے برداشت نہیں۔ یہ دیکھ لیے حجی حج کرنے کے لیے کہ اللہ سب کا حج قبول فرمائے، وہاں کتنے اللہ کے سامنے اللہ کے دربار میں چلے گئے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، ادھر گرمی برداشت نہیں ہوئی۔ تو بھائیو یہ دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں، ان دے اتے کوئی 5 سیکنڈ ہے چل رہی آگ، سمجھو تو ادھر ہاتھ رکھ کے دکھائے 10 سیکنڈ جو کہے گا سکھوا دیں گے، یہ برداشت نہیں ہے۔ نان اگر روٹی گرم ہو تو اس کو پکڑا نہیں جاتا، چھالے بن جاتے ہیں ہاتھوں سے، گرم پانی پیا نہیں جاتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سماعت کیجئے، جامع الترمذی کے اندر 2591 نمبر پہ ہے، اور حسن درجے کی حدیث ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے تیز ہے، 69 درجے تیز، 70 درجے مشہور ہے، 69 درجے تیز، صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ اگ تے ہے، اگ دا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، 70 69 درجے تیز اگ یار، تو آپ دیکھ لیجئے ادھر گزارا نہیں بھائیو، پھر فکر کیجئے ادھر کیسے ہوگا اگر اللہ معاف فرمائے کوئی جہنم میں چلا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت کیجئے، فرمایا یہ جو جہنم کی آگ ہے اللہ نے اس کو 1000 سال تک چلایا، کتنے سال؟ 1000 سال۔
ان کا رنگ سیاہ ہو گیا، بلکہ اس کا رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ ہو گیا پہلے 1000 سال، دوسرے 1000 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس کو بڑکایا جلایا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، تیسرے 1000 سال اس کو جلایا گیا، فرمایا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اب جہنم کی آگ کا رنگ کالا ہے، اس میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، اتنی سیاہ یہ آگ جہنم کی، اور طاقت آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 2842 نمبر 2842، فرمایا قیامت والے دن جہنم کو لایا جائے گا، یہ قرآن بھی کہتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، اور آپ حدیث سنیں آپ حیران ہوں گے، فرمایا یُؤْتَى بِجَہَنَّمَ یوم القیامہ لہا 70,000 زمام، فرمایا جب قیامت کو لایا جائے گا اندیاں 70,000 زمام، اندی 70,000 لگامہ ہوں گیا، 70 کہتے ہیں 70 کو، الفا کہتے ہیں 1000 کو، کتنے ہو گئے 70 زمام لگامے، فرمایا اس کی لگام جو ہے جنہ مرضی تگڑا جانور ہوئے دو ہی انہوں نک کے اندر لگا تو کہتے ہیں پھاڑ لو انہوں، قابو کے اندر ہے، اے نہ چھڑنا، جہنم کی 70,000 لگامے میرے بھائیوں اور بہنوں، اور پھر ہر لگام کو مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، فرمایا 70,000 لگام ہے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا، تے تسی اینو کیلکولیٹ کریں 4 ارب کروڑاں دے حساب نہ 5 ارب کے قریب فرشتے بنتے ہیں میرے بھائیوں، بندہ کہتا چلو انہیں نے جہنم دی طاقت ہے، فرشتے ہمارے جیسی طاقت نہیں ہے ان کی، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ لوط علیہ السلام تھی، ان کی قوم تھی، وہ کیا کرتی تھی ہم جنس پرستی، لڑکا لڑکے کو پسند کرنے والا، اللہ کو یہ اتنا سنگین جرم لگا، اللہ نے فرشتہ بھیجا جبریل علیہ السلام، قرآن آپ پڑھیے جگہ جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا جبریل نے صرف اپنے ایک پر دے ہوتے 600 پر ہے جبریل کا، صحیح بخاری کے اندر ہے، فرمایا ایک پر پہ دوسرا تیسرا 600 پر استعمال ہی نہیں کیے، ایک پر پہ ساری بستی کو اٹھا کے آسمان کے قریب لے جایا گیا اور پڑخا کے نیچے پھینکا گیا، صرف ایک پر تے ساری بستی ملیا میٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئیے، آگ کے اندر جلائے جانے لگے، آپ نے سنا ہوا منجنیق لائی گئی، سب کچھ کیا، فرشتہ آیا، اس نے کہا اب حکم کریں ساری آگ جڑی کئی دنوں دے اندر چلائی گئی ہے نا، میں ایک اپنا پر مار کے ساری بستی کو راکھ کر کے رکھ دوں گا، تانوں بچاواں گا، اتنی طاقت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں پتھر مارے گئے اور اللہ کے رسول کے پاس فرشتہ آیا، کہا یا رسول اللہ محبوب حکم کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 پہاڑوں کو ایسے پکڑ کے پیس کے اندر ان کو قیمہ بنا کے رکھ دوں گا، حکم کرو۔ اتنے پاورفل فرشتے 1 منٹ میں 2 پہاڑوں کو پکڑ کے پیس کے رکھ، وہ فرشتے یار 70,000 لگامہ نے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا۔ حدیث کیا کہتی ہے یجرونہا، 5 ارب فرشتے دے باوجود، پکڑنے کے باوجود، اتنے پاورفل فرشتے ہونے کے باوجود، یہ جو جہنم ہے یہ ان سے چھڑا کے اپنے آپ کو، جو دوزخی ہیں جہنمی ہیں، لوگوں کا مال کھانے والے، لوگوں کو عزت لوٹنے والے، دھوکہ اور فریب کرنے والے، تکبر اور آکڑ دل میں رکھنے والے، فرمایا انہاں ول جہنمیاں ول دوڑ رہی ہوگی، فرشتوں کے قابو کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسی ہے جہنم طاقت۔ اور اب گہرائی دیکھیے، جہنم کی آگ بھی دیکھ لیا کیسی ہے، کالی، پھر آپ نے جہنم کی طاقت بھی، اب آئیے گہرائی کی طرف، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، وہ 2842، یہ 2844۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نا بیٹھے ہوئے اس مسجد نبوی کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد موجود ہے، اچانک نہ کوئی چیز گرنے کی آواز آئی، چیز گری آواز آئی، اللہ کے رسول نے سوال کیا، فرمایا جانتے ہو کس چیز کی آواز آئی ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، یا اللہ یا جو اس نے آپ کو بتا دیا وہ آپ جان سے، ہمیں نہیں علم۔ نبی پاک نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفہ، یہ صحابہ ایک پتھر تھا، یہ اللہ پاک نے جہنم دے کونے تے رکھ کے نا منذ 70، پھر وہی 70 لفظ 70، خریفہ کہتے ہیں سال کو، 70 تے خریفہ سال کتنے سال ہو گئے؟ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کتنے سال؟ 70 سال۔ 70 سال پہلے اللہ نے جہنم دے کنارے دے رکھ کے نو سٹیا سی۔ سائنس کہتی ہے زمین کی گریوٹی بڑی ہے، اوپر سے چیز پھینکی جائے جلدی نیچے آتی ہے، فرمایا نو 70 سال پہلے اللہ نے جہنم دے اندر بھاری پتھر سٹیا ہے، وہ آج جو آپ نے آواز سنی ہے وہ آج جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر جا کے گرا ہے۔
اللہ ہمیں اور ہماری آل کو، ہماری نسلوں کو، اللہ سارے مومنین کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور قرآن سے پوچھیں گڑھے دے اندر ہونا کنے میں آخری فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جڑا دو منہ بندہ ہے نا، جڑا منافق ہے، اس نے آخری جہنم کے گڑھے کے اندر ہونا ہے۔ اتنی طاقت۔ اب دیکھیے یہ جہنم ہے، اب آپ آئیں کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو اس کو اللہ کیسے جسامت دے گا؟ 4, 5, 6 فٹ کا تو ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ حدیث سنیے آپ، صحیح البخاری کے اندر 6591 نمبر پہ موجود ہے۔ فرمایا ان غلظ جلد الکافر 42 ذراعا، جہنم دے اندر جہنمی دی جڑی جسامت ہوئے گی وہ 42 ہاتھ، محدثین نے ہاتھ اتنا بھی مراد لیا ہے اور یہ کندھے تک بھی لیا ہے، آپ اتنا ہی لگا لیجئے۔ فرمایا یہ ہاتھ ایک ہاتھ بنے ہیں بھائی، 42 ہاتھ کدھر بات پہنچتی ہے؟ 42 ہاتھ تک موٹی اس کی جلد ہوگی جہنمی کی جہنم کے اندر۔ وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، اگلی بات سماعت کیجئے۔ فرمایا داند، ضرس کہتے ہیں داڑھ کو، فرمایا اس کا جو داڑھ ہوگی نا اینی ایمی کوئی 1.5 انچ 1 انچ دی ہوئے گی، احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، کوئی مائی کا لال ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا۔ جہنمی کی اور احد پہاڑ کتنے فاصلے پہ ہے بھائی کو بتا سکتے؟ 11 کلومیٹر، 11 کلومیٹر جتنی جہنمی کی داڑھ ہے۔ اور یہی حدیث کا آگے الفاظ وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فرمایا جہنمی بہے گا، جگہ کتنی گھیرے گا؟ یہی ہمارے جتنی کرسی نہیں، فرمایا جتنا مکہ سے مدینہ کا فاصلہ ہے نا اتنی جہنم کے اندر اس کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ تو 400 کلومیٹر 450 کلومیٹر اتنا جہاں سے اسلام آباد ہے لاہور سے، اتنے جگہ پہ وہ پھیلے گا، جتنا زیادہ جلد اتنا زیادہ عذاب میرے بھائی۔ اور آخری بات سنیے، پھر میں آپ کے سامنے دوسری باتیں رکھتا ہوں۔ فرمایا اے جہنمی دے کاندی لو، ادھر سے لے کے یہ کندھے کا فاصلہ اے لگ رہا ہاتھ، یہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا یہ فاصلہ 70 سال کے برابر طے ہوگا، 70 سال لگیں گے، ادھروں ادھر تک پہنچن دے اندر 70 سال لگیں گے۔ قرآن نے اس لیے اعلان کر دیا، فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ کہتا ہے میں نے دنیا بنائی، آسائش و آرام دنیا کے اندر میں نے رکھے، ساری چیزیں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن یہ یاد رکھنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے جہنم سے بچا لیا، جنت کے اندر داخل کر دیا، یہ بندہ کامیاب ہے۔ ڈاکٹر بننا کامیابی نہیں، انجینئر بننا کامیابی نہیں، ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے، بزنس مین بن کے، کوٹھیوں اور بنگلوں کا مالک بننا کامیابی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیابی ہے جہنم سے بچنا، جنت کے اندر داخل ہو جانا۔ آپ دعا فرمائیے اللہ ہمیں بغیر حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے، یہی کامیابی ہے۔ دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ میرے بھائیو دھیان میری طرف رکھیے، قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، سورہ تحریم ہے، جناب رکوع ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کی نصیحت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، خود بھی بچنا ہے اور اپنے اہل کو بھی بچانا ہے۔ آفا جی میں کی کرا، میں تو نمازہ پڑھنا، اولاد نہیں پڑھتی، میں کی کرا، میں تو کہنا ماں، صرف کہنے سے کفایت نہیں ہوگی میرے بھائی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی جو نبی پاک کے سامنے آ کے شکایت کر رہی ہے، فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا وہ شکایت کرتی ہے چارہ کھانا کٹ دیندا ہے، میرے کو بہتا کام کرواندہ ہے، قیامت والے دن اللہ تمہیں اونٹنی کے بارے بھی سوال کرے گا، جانوروں کے بارے سوال ہونا ہے، کسی کو کچھ نہ کہا جائے، سب کو معاف کر دیا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ادھر آگے دیکھیے 7 سال کا بچہ ہو، فرمایا نماز کی تلقین کرنا، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے، فرمایا اللہ دا رسول جڑا کسی تے بھی ظلم زیادتی برداشت نہیں کرتا، وہ خود کہتا ہے 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے اس کو مارا جائے۔ نہیں پڑھتے کی کرا؟ موبائل کدی چیک کیتا ہے بچیاں دا؟ کبھی بچوں کی اٹھک بیٹھک کہ ان کی مجلس کس کے ساتھ ہے دیکھا جائے، تاک لگائی جائے، گھات لو پائی نبیاں دی طرف دیکھو، زکریا علیہ السلام، سیدہ مریم ان کی کفالت کے اندر آئیں،
آئے نے اپنے حجرے دے اندر بیت المقدس کے اندر آپ دعا فرمائے اس برکت گھڑی کے اندر اللہ بیت المقدس کی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. ادھر آئے اندر حجرے دے اندر ممبر کے اندر آئے اور دیکھا سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل مالٹے دا ہے سیزن مالٹا تربوز کا سیزن ہی تربوز ایسے جب پھل دیکھے قالت یا مریم انا لکی ھذا. ہم کیا کہتے ہیں اوے اتنا تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے گھر وڑدے ہیں بچیاں دی پوچھ گچھ شروع ہو جاندے کوئی نمازاں پڑھیاں جے بیوی کہندی ہے چا کوئی گل نہیں انہوں سون دیو کوئی ہونے بڑا بیچارہ تھکیا آیا ہے تو پھر تربیت کس چیز کی ہوگی. انہوں نے کہا یا مریم انا لکی ھذا اللہ کا رسول سوال کرتا ہے کدھر سے آئے. تو کبھی پوچھا ہو کالج میں بیٹی کو آج کو لیٹ کیوں آئی ہے کس وجہ سے آئی ہے ریزن بتائی جائے. نہیں فری ہینڈ دیتا ہے میں بڑی خوشی سے بتاتا ہے. میرے بھائی ان کی تربیت کی. میرا ایک آپ سے سوال ہے اگر ہم بیٹھے ہوں آگ جلتی ہو ایک نکر کے اندر کسی کا ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال کا 3 سال کا جس کو عقل شعور نہیں ہے وہ آگ دے کول جا رہا ہے تو آپ ادھر سے ہی بیٹھے والدین جو ہیں اس کو ڈانٹیں گے نہ جا یا وہ قریب جا رہا ہے آپ کی نہیں سن رہا تو اٹھ کے دوڑ کے انہوں پڑھو گے. مجھے جواب دیا جائے اس بات کا دوڑ کے پڑھو گے یا بس منہ نہ. تو یار ادھر انہوں جہنم اگ دے اندر نہیں جان دے رہے دوڑ دے ہو موبائل بھی نہیں ویکھ دے اپنا ویکھ دے نہیں کرسی کچھ بھی نہیں تو جہنم دی اگ دے اندر جو چلا گیا تو پھر ادھر سمجھا لیا جائے. اللہ نے اس لیے قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی جہنم سے بچنا ہے اپنی آل کو بھی بچانا ہے. اللہ کیسی جہنم ہے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ. جہنم کی آگ ایسی ہے وہ لکڑیوں سے نہیں بلتی ہے. جہنم کی آگ ایسی ہے مٹی کے تیل سے نہیں جلتی. جہنم کی آگ ایسی ہے کوئی ردی سے نہیں جلتی. جہنم کی آگ کوئی پٹرول سے. اللہ پھر کس چیز سے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ. وہ لوگوں کو جل کے جناب لوگوں کو ساڑ کے جلے گی. والحجارہ پتھروں کو جلا کے جلے گی. اللہ ایسی آگ سے دعا فرمائیے ہمیں محفوظ فرمائے. تیسرا مقام سماعت کیجئے فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. یہ سارے قرآن پاک کے رکوع کے اندر اللہ پاک نے جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے میرے بھائیوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے فرمایا جب ان کی جلد جلے گی تو اللہ پاک نئی جلد ان کو عطا فرما دے گا. جہنمی جہنم کے اندر رو رہے ہیں بلک رہے ہیں اور جہنم کے دروگے سے سوال کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہتے ہیں یار ایک کوٹ پانی دا دیتا جائے ایک گونٹ پلا دیا جائے ہماری تو بس ہوگی. اللہ کو کہو ہم پہ موت ہی نازل کر دے ہم پہ موت آ جائے ہمارا سارے کا سارا فیصلہ ہو جائے. فرمایا وہ جہنمی دروگا 40 سال تک ان کی آواز نہیں سنے گا. 40 سال کے بعد ان کی طرف مخاطب متوجہ ہو کے کہے گا کیا چیز مانگتے ہو پانی کا ایک گھونٹ دیا جائے. فرمایا وہ جہنمی لوگوں کی پیپ اور زخموں کے اندر سے نکلنے والا خون ان کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے گا. یہ انکار کریں گے گرز مار کے ان کو پلایا جائے گا. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے میرے بھائیو جس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. فرمایا جب وہ اپنے مار کھا کے گرز کھا کے ڈنڈے کھا کے اپنے چہرے کے پاس لائیں گے فرمایا ان کی ساری چہرے کی جلدیں اور ان کی آنکھیں اس پانی کے اندر گر جائیں گی. اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا. فرمایا جب مارا جائے گا جہاں سے وہ پانی گزرے گا سارے کا سارا ان کے پیٹ کے یہ رستے باہر آ جائے گا پورا جسم خالی ہو گیا. اور فرمایا جب ان کی جلد جلے گی اللہ دوسری جلد عطا فرما. اتنا عذاب جہنم کے اندر میرے بھائی کس کو فرمایا ان الذین کفروا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام دعا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آگے کیا وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی دینا تو اچھی دینا آخرت بھی اچھی کرنا. اللہ تیسری دعا تیرا نبی تیرے سے کرتا ہے وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. فرمایا نبی تو یہ دعا کرتا ہے اور مومنین بھی یہی دعا کرتے ہیں. نازل ہوا قرآن اللہ کے رسول کے سینے پہ فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار.
فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، اللہ اگر تو نے جہنم کے اندر پھینک دیا ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول سجدے کے اندر بھی اور التحیات کے اندر بھی تشہد کے اندر بھی یہی دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ تیرا نبی تیرے سے دعا کرتا ہے مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ باہر سورت سماعت کیجئے، جہنم کے تعارف کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو سیر کروائے گی جنت کی اور جہنم کی۔ قرآن پاک نے اعلان کیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے مسجد اقصی کا ذکر کیا، فرمایا جب میں نے ان کو بیت اللہ سے اٹھایا مسجد اقصی تک لے جایا گیا، یہ اسرا ہو گیا، معراج کی باری آئی ہے، آسمانوں کی سیر کرتے کرتے اللہ کے رسول نے جہنم کے اندر عذابات کو دیکھا ہے۔ سماعت کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا ہے، فرمایا میں نے دیکھا ایک تندور کے اندر ننگے مرد ننگی عورتیں ہیں، اور اس طرح جس طرح پانی کی چھال آتی ہے جہنم کی آگ کے اندر، اس طرح آگ کے اندر چھال آ رہی ہے، اس طرح تندور سے اٹھا کے اوپر لے جائے گئے، پھر واپس جہنم کے اندر لے جائیں گے، ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں۔ میں نے سوال کیا جبریل یہ کون سے مرد اور کون سے بدبخت عورتیں ہیں؟ سوال کیا گیا محبوب پیغمبر آپ کی امت کے زانی مرد زانی عورتیں ہیں، زانی مرد اور زانی عورتیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا یہ ہے اللہ پاک نے انہوں ننگے ہون دا شوق سی، اللہ نے ان کو جہنم کے اندر بھی ننگا رکھا ہے، اور اکٹھے رہنے کا شوق تھا، گندے کام کرنے کا شوق تھا، اللہ نے جہنم کے اندر بھی اکٹھا رکھا ہے۔ اتنا سنگین جرم۔ فرمایا میں نے استغفار پڑھ کے آگے بڑھا، آگے اس سے بھی عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک جہنم کے اندر تانبے کے اللہ نے ناخن دیے ہیں، تانبے دے لوہے دے، گرم ہو گئے شدید آگ کے ساتھ، اس طرح چھلنی کر رہے ہیں مرد اور عورتیں اپنے جسم، اور ادھر سے فرشتہ لاتا ہے عذاب چیک کرنا، جہنم دی اگ دا عذاب، اور پھر فرمایا فرشتہ بڑی چھری لاتا ہے یہاں سے رکھ کے، یہ ہونٹوں کی نکر سے رکھ کے، فرمایا وہ کان تک چیرتا ہے، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، اتنا فرمایا وہ چیرتا ہے، اور پھر ان کے ناک کے نتھروں میں ڈال کے چیرتا ہے۔ 4 عذابات کے بعد میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اپنے آپ نو آپ چھلنی کر رہے ہیں، اگ لگ رہی ہے زخماں دے اوتے اور رو رہے ہیں، کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ گندا بندہ ہے جو کسی کے بھی بارے کوئی بات سنتا تھا نا تے اگے انہوں ٹرانسفر کر دینا سی، نہ کوئی وضاحت نہ کوئی دلیل نہ اس کی تحقیق، کہندا سی سنے ہی فلاں دے بارے، فلاں دی تھی، فلاں دا منڈا، یہ بس اس کا کام تھا، بات سنی آگے ٹرانسفر کر دی۔ اللہ نے جہنم بھی دی، جہنم کے اندر یہ عذاب بھی دیا۔ میرے بھائیو چھوڑو یار، اے اگ برداشت نہیں، کس کی لینا دینا کسی دی گل تو، کیا کرنا کسی کے کام میں اندر دخل کر کے۔ فرمایا آگے بڑھا، مختصر ٹائم کم ہے، فرمایا آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ رب العزت نا جہنم کے اندر ایک بڑا پتھر ہے، اور اس کی نکر پہ نوک پہ نا ایک بندے کا ایسے سر رکھا ہوا ہے، اوپر سے فرشتہ لا کے اتنا بڑا پتھر مارتا ہے، نیچے سے اس کے اندر نوک اور اوپر سے پتھر، اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، یہ پھر پتھر رڑتا رڑتا آگے جاتا ہے، فرشتہ پکڑنے جاتا ہے، واپس آتا ہے، صحیح ہویا ہوں ہے۔ یہ عذاب دوبارہ دوبارہ لٹائی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے کیڑا بندہ ہے؟ میرے بھائیو اب یہ سماعت کرنا، خصوصاً میرے نوجوان بھائی اور بہنیں، پھر میں پوچھا گیا تو مجھے جواب کیا ملا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو عشاء دی نماز پڑھے بغیر سو جانا سی، انہوں کو ٹینشن ہی نہیں تھی، اس کو کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں، سارے کام صحیح کیتے، بوس کو راضی کیا، دفتر کے کام ماں راضی، باپ راضی، سارے کام، بیوی کے کام، جو کچھ چاہیے تھا سارا لا کے دیا، پرووائڈ کیا، لیکن اللہ دا حق ادا نہیں کیتا۔ کوئی گل نہیں، پڑھ کپڑے گندے نے، دعا کرو نا اللہ توفیق دے، یہ ساری باتیں کرنے والا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ دوسرا مقام فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
خود بھی بچنا ہے جہنم کی آگ سے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو بھی بچانا، اپنے اہل کو بھی بچانا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کے تعارف کے بعد سماعت کیجئے، ہم بچیں گے کس طرح، جہنم کی آگ سے کس طرح بچا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرما دیا ہے؟ فرمایا ما من صلی للہ 40 یوما فی جماعت، یہ حدیث ہے جامع الترمذی کے اندر 241 نمبر پہ موجود ہے۔ فرمایا جو شخص، جو انسان، جو مرد یا عورت 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، کتنے دن؟ 40 دن۔ فرمایا صرف 40 دن تکبیر اولا نماز پڑھ لے، فائدہ پتہ کیا ہوئے گا؟ اللہ نفاق سے محفوظ فرمائے گا اور اللہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ صرف 40 دن، چلا کٹن 40 دن، تبلیغی دورے کے ساتھ 40 دن اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے لیے بھائیو اپنے آپ پہ ظلم نہ کیجئے۔ 40 دن صرف نماز پڑھو۔ تیسرا فائدہ میں بتاتا ہوں جو حدیث کے اندر نہیں آیا، 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو ہمیشہ کا نمازی بنا دے گا۔ ایک ایسی تربیت ہو جائے گی انسان کی، دعا فرمائے اللہ پہلے منو، پھر آپ کو اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے 5 عمل رکھنے ہیں۔ کتنے عمل؟ 5 آپ نے سماعت کرنے ہیں خدا کے لیے۔ یہی اگر آپ کو اپنی فیملی کے اندر انٹرسٹ ہے، چاہتے ہیں وہ جہنم سے بچے، میرے تسی ضرور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلا 40 دن 241 جامع الترمذی کے اندر موجود ہے۔ دوسری بات فرمایا جہنم کیا، نبی اصل میں نا ہم بیان کرنے والے اور آپ سننے والے، ہم پہ اثر نہیں ہوتا، بڑا کام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بخاری کے اندر ہے سیدنا بلال نبی پاک جو تو جہنم دا ذکر کر دے سر نا، مرد کیا پیچھے سے عورتوں کی چیخوں کی آواز آتی تھی، چیخوں کی آواز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب سنی، جب ان کا شوق دیکھا، یا رسول اللہ بچی ہے کس طرح، اے دسو بس۔ فرمایا بتاتا میں ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ اعمال ہمارے سامنے رکھے اور صحابہ نے سڑ تک پہنچائے۔ دعا فرمایا اللہ صحابہ پہ، تابعین پہ، تبع تابعین پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دوسرا عمل سماعت کیجئے۔ فرمایا من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جس انسان کا اوکھا یہ کام لیکن ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، جس انسان کا اخلاق اچھا ہو گیا، اخلاق اچھے کے ہونے ساتھ ساتھ نرم دل، اللہ حینا لینا نرم دل اللہ نے بنا دیا، اور پھر لوگوں کے قریب رہتا ہے، ان کے معاملات سن کے نا بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے نہیں کہ سن لے ٹینشن نہ لے تو ویکھی اینو کی میں صاحب لاندا ہے، ایسی ہی بات نہیں میرے بھائیو، وہ تربیت کرنے کی، اچھی کرنے کی، اپنا اخلاق اچھا کرتا ہے۔ فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم، یہ صرف لوگوں کے قریب رہے، اپنا اخلاق اچھا کرے، اچھا بول چال رکھے، میں اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ کے جنت کے اندر داخل فرما دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ مینوں نہیں پتا کہ ترازو کے اندر، تکڑی کے اندر جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر 2 چیزوں سے وزنی چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جب وزنی کرنا چاہتے ہو نامہ مال، محدثین فرماتے ہیں 3 طرح وزن ہوگا، یا انسان کو خود ترازو کے اندر رکھ کے اس کا وزن کیا جائے گا، نیک ہوئے گا وزن بچ جائے گا، بد ہوئے گا وزن کم ہو جائے گا، یا پھر اللہ نیکیوں کو جسامت دے گا اور ان کو تولے گا۔ تیسرا سب سے اوتھینٹک امام ابن کثیر کے نزدیک کہ جو ہم رجسٹر لکھ رہے ہیں، وہ 99 بندیاں دے رجسٹر پڑے سن، 99 کمرے، اللہ پاک وہ سارے کے سارے صفحے اس کے اندر رکھ کے تولے گا۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول نے فرمایا اتنے نیکیاں نے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عمرہ بھی، سب کچھ ہے، لیکن میں نے 2 چیزوں سے بڑھ کے ترازو کے اندر وزنی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمائے ایک اخلاق اور ایک اللہ کا ذکر، اس سے بڑھ کے کوئی چیز۔ اخلاق اچھے کریں گے انشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ چھڑ دے اور لڑنا۔ تیسری بات سماعت کیجیے۔ فرمایا من دب عن عرض اخیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ مسلمان بھائی محفوظ نہیں، مسلمان بھائی موجود نہیں ہے، 2 مسلمان بھائی بیٹھے، فرمایا بیٹھے نے، تیسرا موجود نہیں، تو پتہ ہی کہنا سنیا ہی اندر بارے پتہ لگ گئی، وہ میں تمہیں پہلے ہی کہنا سا۔ فرمایا اس نے یہ بات سنی، اس کو کہتا ہے یار ان دی عدم موجودگی اندر نہیں، ان دی پیڑ پیچھے نہیں، آئے گا انہیں نماز پڑھن ساڈا بھرا، اس کے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے، اسے سمجھائیں گے، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو، میں ان دی عدم موجودگی اندر میرے نہ گل نہ کریں یار، اوکھا کام ہے، اسی کی کرنے، اسی گلاں تے دور دی گل، اسی کہنا تو تے نہیں نہ دسیا، سانو ویکھیا پتہ لگا تیجے ملے ہو، ہم یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا صاحب یار کیا کرنا ہے لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑھ کے۔ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، رب عزت کی قسم اللہ کے رسول کے حدیث کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہ کام کیا، اللہ فرماتا ہے میرے تے اوندا حق ہے، میرے اوپر اس بندے کا حق ہے، میں اس کو جہنم سے محفوظ رکھوں گا اور جنت کے اندر ضرور داخل فرماؤں گا۔
بس کم کی یہ مسلمان بھائی کی عزت پہ کو حملہ کرنے لگا اس کی عدم موجودگی کے اندر، آپ نے اس کو روکنا ہے کہ نہیں یار اس کے سامنے بات کریں گے. فرمایا اتنا کام تم کر لو، جس طرح تم نے اس کی عزت کا دفاع کیا اللہ تمہارا جہنم کے سے دفاع کرے گا. کتنے اعمال ہو گئے؟ 3. اب چوتھا عمل سماعت کیجئے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کیجئے. صحیح مسلم کے اندر 2630 نمبر ہے. فرمایا من ابتلا من هذه البنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرما دی، او بیٹیوں کو رحمت نہ سمجھنے والوں، بیٹیوں کو برکت نہ سمجھو، مشرکین مکہ والا عقیدہ اور ذہن رکھنے والوں، بیٹی ہو گئی میں عقیقہ نہیں کرنا، میں فلاں بیٹا ہوگا اس کے ساتھ کروں گا، بیٹی ہو گئی تو اپنا منہ بسورنے والے، بیٹی ہو گئی اپنی بیوی کو تانے دینے والے. سن لے نبی علیہ السلام پتران دا ذکر حدیث میں سے دکھائیے میں تاڑا مجرم، بیٹوں کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا، بیٹیوں کا ذکر آیا. فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرما دی، اس نے اس کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی ہے، اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے اور اچھی جگہ شادی کر دی ہے. پھر یہ 2 بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا. اللہ فرماتا ہے 2 بیٹیاں جہنم کے آگے کھڑی ہو جائیں گی. جب اس کے باپ کو جہنم کی طرف لایا جائے گا، دونوں بیٹیاں دائیں اور بائیں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے باپ کو جنت کے اندر داخل کروا دیں گی. فرمایا اللہ ہنسے گا، اللہ پوچھے گا نہیں. بیٹیاں کہیں گے ہمارے باپ کو جہنم کے اندر کیوں لایا جا رہا ہے، جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. فرمایا اللہ اس بیٹیوں کی وجہ سے جنت کے اندر. حدیث سماعت کیجئے، یاد آئی جامع صحیح کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے اندر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت آ گئی ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک بچی بھی 2 بچیاں موجود ہیں. آ کے کہنے لگی اماں جان کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو ہمارے سامنے پیش کی جائے، ہمیں شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میرے پاس 3 کھجوریں موجود ہیں، میں نے تینوں کی تینوں اس کو دے دی ہیں. اس دائیں بیٹی اور بائیں بیٹی کو دونوں ایک ایک کھجوریں دے دیتی ہے. تیسری کھجور توڑ کے میرے سے باتیں کرتے کرتے خود کھانے لگی. دائیں اور بائیں بیٹی نے وہ بھی کھجور اپنی ماں سے کھینچ لی ہے. فرمایا یہ ماں بھوکی رہ گئی اور بیٹیوں کو 3 کھجوریں آدھی آدھی اور 1.5 کھجور دے دی. ماں خود بھوکی رہ گئی. میں آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا واہ میرے اللہ، ماں کی کیسی مامت ہے، ماں کا کیسا پیار ہے، ماں جیسا پیار دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا. یہ جناب چلی گئی میرے حجرے کے اندر سے. سیدہ عائشہ رو رہی ہیں. اللہ کے رسول آئے، فرمایا یا عائشہ لما تبکی، کس وجہ سے رو رہی ہے، سارا معاملہ سنا دیا. اب آگے سماعت کیجئے. فرمایا عائشہ جو تو نے یہ سارا منظر میرے حجرے کے اندر دیکھا ہے، یہ تو نے اکیلی نے نہیں دیکھا، یہی منظر اللہ نے اپنے عرش پہ بھی دیکھا ہے. اللہ نے عرش پہ. اور ابھی میرے پاس جبریل آیا، اس نے یہ ساری بات مجھے بتائی ہے. اور اللہ نے کیا اعلان جاری کیا ہے، جس طرح اس عورت نے آپ کے حجرے کے اندر اپنی بیٹیوں پہ ترس کھایا ہے، رحم کھایا ہے، شفقت کی ہے، اللہ پاک نے بھی اس پہ رحم کر کے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا ہے. یہ حدیث ہے میرے بھائی. صحابہ کہتے ہیں ہم جب یہ عورت گزرا کرتی تھی دوروں اشارہ کرنے سے، جس نے جنتی عورت دیکھی ہو وہ سامنے جاتی ہوئے دیکھ لے، اس کو اللہ نے اس کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے جنت عطا فرمائی ہے. تو بیٹیاں سانو رونا آتا ہے کیوں ہو گئی ہیں. 4 اعمال کے بعد آخری عمل سماعت کیجئے. 40 دن نمازاں اگر نہیں ہو سکتی پڑھنی چاہیے ویسے. دوسرا عمل اخلاق اچھا کرنا. تیسرا عمل مسلمان عزت کا، مسلمان بھائی کی عزت یا مسلمان بہن کی عزت کا دفاع کرنا. چوتھا عمل اللہ نے 2 بیٹیاں دی، تربیت اچھی کی، ازمایا گیا. چلو یہ 4 کام نہیں نہ ہوندے، 5واں کام اور انتہائی آسان جامع ترمذی کے اندر 553 نمبر پہ موجود ہے. فرمایا یہ کام تسی آج ہی کرنا ہے انشاءاللہ. یار جہنم تو اللہ محفوظ رکھے، اس کام کی وجہ سے تو کیا چاہیے، کرو گے نا انشاءاللہ، اچھی گو انشاءاللہ. اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. اب حدیث سماعت کیجئے، اتنا آسان کام. فرمایا یہ بندہ نا دن نے یا رات یہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا اکیلا، بیوی بچے باہر نکالے، یہ نہ روتا ہے کہتا اللہ میری بیوی نو بھی نہیں پتا میں کام کر لیا، اللہ میرے والدین کو، میرے اسٹوڈنٹس کو، میرے استادوں کو، اللہ میرے رشتہ داراں نال دے ہمسایاں پتہ لگ جائے، میرے چہرے پہ تھوکے نہ، نعوذ باللہ، سلام لینا گوارا، اتنا میں مجرم. اللہ تو نے پردہ ڈالا ہے نا، پردہ ڈال کے مجھے معاف فرما دے. فرمایا یہ نا اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے بکا من خشیت اللہ، بکا روتا ہے من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. سانو رونا ہی نہیں آندا، اسی ہاتھ جوڑنے آتے اپنے بوس دے سامنے، اپنے پیو دے سامنے، اپنے رشتہ دار دے سامنے، عام ننگ دے ننگ دا بھائی اللہ واسطے دے دے، سب کے سامنے آ، لیکن اللہ کے سامنے کیوں نہیں جوڑتے، اللہ کے سامنے کیوں رونا نہیں آتا. لو بھائیو تسی یہ کام کرنا ہے، صرف رونا ہے. فرمایا اس کے اللہ کہتا ہے کہ اکھاں دے وچوں آنسو نکل آئے مکھی کے پر کے برابر.
کر لو گے نا انشاءاللہ؟ تو یار کرو یاد اور رونا ہے. پھر کیا ہوگا؟ حتی یعود اللبن فی الضرع، فرمایا اندے تے اللہ جہنم انج حرام کرے گا کہ جس طرح آپ نے مجھے بتانا ہے دودھ مجھ کا تھنوں سے چو لیا جائے تو کوئی مائدہ لال واپس پہنچاتا ہے تھنا دے اندر؟ جی بھائیو بولنا سب نے ہے پہلے، نہیں واپس نہیں جا سکتا، ناممکن، امپوسیبل. فرمایا جس طرح تھنا دا دودھ تھنا دے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول نے موازنہ کیا، فرمایا تھنوں میں دودھ نہیں جا سکتا، اور اے بندہ بھی نہیں جہنم میں جا سکتا جو اللہ کے ڈر سے رویا اور آنسو نکل گیا. بھائیو اتنے چھوٹے سے کام، اتنی پاورفل جہنم، اتنی سنگین ترین آگ، اتنی سخت ترین وادی، اور اس کے اندر بچھوؤں کا کاٹنا، سانپوں کا کاٹنا، سارا کچھ حدیث کے اندر آ گیا. اور جس انسان نے یہ کام کر لیے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرمائے گا. میں صرف گو تھرو کرتا ہوں. پہلا کام 40 دن کی کرنا ہے، نماز جماعت کے ساتھ. دوسرا کام ہے اخلاق کو، اچھا لوگوں کے قریب رہنا، ان کی باتیں سن کے لوگوں کے درمیان آسانیاں کرنی، فتنہ نہیں پانا. تیسری بات فرمایا جس نے مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا وہ بھی پکا جنتی ہے. چوتھا بیٹیاں اللہ نے دی وہ بھی کنفرم جنتی ہے. تربیت اچھی کرنی چاہیے. پانچواں اور آخری کام کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنی خلوت کے اندر رویا، دن ہو یا رات ہو، اے ضروری نہیں ٹائم، بس رویا اور آنسو نکل گیا. جس طرح تھنوں کے اندر دودھ کا جانا امپوسیبل ہے، اس طرح اس بندے کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری آل اولاد کو جنت کے اندر داخل فرمائے اور بغیر حساب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے.